ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی یا وائٹ ہاؤس میں واپس آنے سے پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان کے حکمران اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی عزت مآب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب ان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ایک طرف تو احسن اقبال صاحب اپنی پرانی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور ٹانگیں کانپ رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، کیونکہ ان کی تو اگلی باری تھی، انہوں نے سب کچھ مانا۔ تو ان تمام لوگوں کی اس پریشانی کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں ہے، یہ بات آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود جو ہے وہ عمران خان کے دوست ہیں، اور اس فیملی فرینڈ شپ کا سب سے زیادہ پتہ کس کو ہے؟ حکمران جماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صحافی پنسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا جیتا؟ پاکستان میں تو ایک طرف خوشی اور پوری دنیا میں خوشی نظر آ رہی ہے، تو پاکستان میں حکمران طبقے کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کی خبر آئی تو عزت مآب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب گلگت بلتستان میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، ان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا کیملا ہیرس نہیں ہاری، بلکہ میاں صاحب جو ہے وہ ہار گئے۔ اور پھر اسی دن شام کو جناب بڑے میاں صاحب، جناب میاں نواز شریف صاحب جب لندن سے اپنے ایون فیلڈ کی معروف رہائش گاہ سے نکلے جنیوا جانے کے لیے، کیونکہ ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ وہاں پر علاج کروا رہی ہیں، تو ان کا بھی چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ آخر یہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ اتنا جو ہے وہ ڈر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی یا وائٹ ہاؤس میں واپس آنے سے پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان کے حکمران اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی کیوں اتنا ڈری ہوئی؟ اور ڈر کی بھی انتہا دیکھیں یار، مجھے ایک طرف تو احسن اقبال صاحب اپنی پرانی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اور ایسے ڈیلیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے بس مجھے تو لگتا ہے وہ جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈلر ہوگا اس کے ساتھ پہ کھڑے ہو کے تھپڑ ڈیلیٹ کر اس طرح ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ٹانگیں کانپ رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، کیونکہ ان کی تو اگلی باری تھی، انہوں نے سب کچھ مانا۔ انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی یاری لگائی، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے دن رات ایک کیا، بھاگم جہاز پکڑتے تھے، ادھر جا رہے تھے ادھر جا رہے ہوتے تھے۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آیا تو اگلی باری کیسے ملے گی؟ سو ان تمام لوگوں کی اس پریشانی کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں ہے، یہ بات آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ وجہ جو ہے، وہ واقعہ جو ہے، ایک واقعہ جس کا راوی جو ہے وہ مشاہد حسین ہے۔ مشاہد حسین بڑے سینئر پولیٹیشین اور ہمارے سینئر صحافی بھائی ہیں، ان کا ہی واقعہ اور جو پوری دنیا نے دیکھا۔ جب عمران خان کو 2018 کے انتخابات کے بعد بطور وزیر اعظم پاکستان منتخب کیا گیا تھا، تو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ فرجائل تھے، بہت منجمد تھے، اور $2 ارب کی امریکی ایڈ آتی تھی پاکستان کو ملٹری کی، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کر دی تھی۔ اور یہ وہ ٹائم تھا جب افغانستان کے اندر امریکنز جو ہیں وہ بہت مشکل کا شکار تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ افغانستان کا حل نکالیں اور یہاں سے جائیں، اور امریکنز اپنی تمام تر ناکامی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ طالبان جو ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، ان کے ساتھ انٹیلیجنس سے لے کے بہت معاملات میں شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے 2016 کا الیکشن جیتا تھا اور جنوری 2017 میں جب وہ وائٹ ہاؤس آئے تھے، تو ان کی پہلی کچھ بیانات میں سے یہی تھا کہ انہوں نے پاکستان کی جو ملٹری ایڈ تھی $2 بلین کی، وہ روک دی تھی۔ اس دوران ایک سال بعد جب پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، اور ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جولائی 2019 میں 22 جولائی ایگزیکٹ شاید مجھے ڈیٹ جو یاد آ رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب جاتے ہیں امریکہ کے دورے پر، اور وہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کا بڑا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے جب انڈیا اور امریکہ بہت کلوز آئے ہوئے ہیں، اور انڈیا امریکہ جو ہے اس کے بزنس مین، اور انڈیا اور امریکہ کے درمیان بزنس ٹائز، نریندرا مودی پہلے 1-2 وزٹ کر چکے تھے۔ سو اس وقت پوری دنیا، ویسٹ اور انڈیا، ہر کسی کو یہ بہت بڑا سرپرائز ملا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کا بطور پاکستانی وزیر اعظم وائٹ ہاؤس کے اندر ایک پرتپاک استقبال کیا۔ اور جو بڑی بات تھی یعنی کہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے اپنے ایک دور میں یہ بات کی تھی، کسی امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس کے اندر عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر ایک بات کی کہ وہ کشمیر کے معاملے پر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کریں گے اگر یہ کہیں۔
اور یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ تھی عمران خان کی. اب یہ تو ہے ڈپلومیٹک یا اوریجنل باتیں, اور یہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے. دیکھیں وائٹ ہاؤس کے اندر جب بھی کوئی ایسا حکمران کوئی بھی کسی ملک سے آتا ہے تو اس کو اوول آفس میں, وائٹ ہاؤس جو ہے کہنے کو وائٹ ہاؤس ہے جہاں پر امریکی صدر رہتا ہے اور امریکی صدر کے دفاتر بھی ہیں. سو یہ لوگ جو حکمران جاتے ہیں ان کو وائٹ ہاؤس کے دفاتری ایریا میں, اوول آفس پریزیڈنٹ آف امریکہ کا ہے, وہاں پر جو ہے ملاقات ہوتی ہے, وہیں سے پہ میڈیا سے بات ہوتی ہے اور یہ سارا معاملہ یہیں نمٹایا جاتا ہے. لیکن عمران خان ان چند حکمرانوں میں سے تھے جن کو اس میڈیا بریفنگ کے بعد فرسٹ لیڈی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو بیوی ہیں میلینیا ٹرمپ, انہوں نے خصوصی دعوت دی اور ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو اپنے رہائشی ایریا میں لے گئے, جہاں آپ کی تصویریں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے, یہ تصویریں ہیں. اور اس وقت یہ کمپیریزن کیا گیا تھا کہ نریندرا مودی جب آئے تو ان کے ساتھ جب دیکھیں جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے یا حکمران جب ملتے ہیں مختلف ملکوں کے صدور وزیر اعظم جب ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا طریقہ, ہاتھ ملانے کا طریقہ, کھڑے ہونے کا طریقہ, یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کو ملنے والے نے کس طرح جو ہے وہ استقبال کیا, وہ کتنا اس کے قریب ہے. سو یہ دو تصویریں ہیں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نریندرا مودی اسی سال جب وائٹ ہاؤس میں گئے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور فرسٹ لیڈی جو ہے میلینیا ٹرمپ وہ اپنے خامد ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے اور نریندرا مودی سائڈ پہ. جبکہ عمران خان جب گئے ہیں تو وائٹ ہاؤس کے اندر وہ ایک درمیان میں کھڑے ہیں اور ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ خود ہیں اور دوسری طرف میلینیا ٹرمپ ہے. اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میلینیا ٹرمپ سے لے کے انہوں نے اس کی سیلفیز بھی بنوائی تھی, تصویریں بھی بنائی. ڈونلڈ ٹرمپ خود جو ہے وہ عمران خان کے دوست ہیں, اور اس فیملی فرینڈ شپ کا سب سے زیادہ پتہ کس کو ہے؟ حکمران جماعت ہماری مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر نہیں رہے تھے اور ایک واقعہ وہاں پر ہوا تھا کہ جناب وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز نے جو ہے جب انتخابات میں جو بائیڈن جیتے تھے تو انہوں نے ان کی طرف سے کچھ حرکات کی تھی, اور اس وقت عمران خان وزیر اعظم ضرور تھے پاکستان میں, اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کی قیادت, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا ایک پبلکلی, اتنا ایک ٹویٹر پہ احسن اقبال, آپ دیکھیں نا, ان کو یہ لگا تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بالکل دوبارہ تو کبھی صدر ہی نہیں بنے گا, اور ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوگا, اور انہوں نے پھول لتاڑا دیا عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملا کر اور ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کے ساتھ ملا کر. اور اب یہ ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر وائٹ ہاؤس میں آنے لگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو میری طرف سے آنسر بالکل سٹریٹ فارورڈ ہے, کیوں نہیں اور ہاں, کیوں نہیں اور ہاں. اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایسا کچھ کرنا چاہیں گے؟ تو میرا پھر جواب ہاں میں ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسے امریکی حکمران ہے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ یا جو روایتی پولیٹیشین نہیں ہے, نہ ڈیموکریٹ سینس میں نہ ریپبلکن سینس میں, وہ ہمیشہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پہلے صدارتی دور میں, آپ تو غیر وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو, وہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں واپس آئے ہیں, اور وائٹ ہاؤس میں اب کی ان کی واپسی میں اور 2016 کے انتخابات میں جو وہ آئے تھے, ایک فرق ہے. 2016-17 میں ان کے بیانات جو تھے وہ ان کو اینٹی مسلم سینس میں لائے رہے تھے, اور امریکہ کے اندر موجود جو 5% مسلمان ووٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی نہیں تھے, اور ان مسلمانوں میں پاکستانی کچھ زیادہ نہیں تھے. لیکن اب جب انتخابات ہوئے ہیں تو ان انتخابات میں جتنے بھی 5% سے زیادہ مسلمز ہیں, پاکستانی ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا بچ گج کے جو ہے وہ سپورٹ کیا. اور اس بات کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ خود واقف ہیں, انہوں نے ایک اسلامک سینٹر بھی جو ہے وزٹ کیا, اور جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اب جنگیں ختم کریں گے, جس میں ظاہری بات ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ غزہ یعنی کہ اسرائیل اور جو فلسطین اور حزب اللہ کی جنگ ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہے. تو ان تمام معاملات کو لے کر وہ مسلمز کی اس دفعہ ہمدردی حاصل کر سکیں, اور امریکہ کے ان انتخابات میں 5% سے زیادہ جو مسلمانوں کی وہاں پہ ووٹرز ہیں اور اسپیشلی پاکستانی ہیں, ان کی میجورٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ کریں؟ اور اگر امریکی صدر یہ چاہے
کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو کہ پاکستانی جیل میں پڑا ہو بغیر کسی کیا ہے نا کچھ اس نے کیا بھی نہ ہو اور عوامی پاپولیرٹی بھی ہو، اور امریکی صدر کو یہ لگے کہ اس ایکٹ سے امریکہ میں تو ہو گئی ہوگا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاپولیرٹی اس کو پسند کرے گی، تو وہ کیوں نہیں چاہے گا؟ اور اس بات کا سب سے زیادہ جس کو کنفرم پتا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ ان کو یاد ہوگا کہ جب ان کو صدر مشرف صاحب نے کو کے بعد جیل میں بند کیا تھا تو ان کو وہاں سے چھڑوا کر سعودی عرب بھجوانے میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ کم از کم یہ جو سوچ رہے تھے، یہ جو واریاں لگا کے بیٹھے تھے کہ کپتان جو ہے وہ جیل رہے گا، کپتان ہلے گا نہیں، کپتان کو ہلنے نہیں دیں گے، اب کیا کریں، بیچاروں کے پاس کچھ حل نہیں تھا، ورنہ تو یہ فارم 45 47 49 کچھ نہ کچھ تو امریکی انتخابات میں کرتے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو آنے نہ دیتے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ حقیقت بن چکے ہیں کہ وہ اب امریکہ کے اگلے صدر ہیں، اور وہ امریکہ کے اگلے صدر 4 سالوں کے لیے امریکہ کے سیاہ سفید کے مالک ہیں، اور ان کے بارے میں ایک بات بھی کنفرم ہے کہ وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر نہیں چلتے، اور وہ ہمیشہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ کس طرح میاں شہباز شریف نے طوفانی دورے کیے تھے سعودی عرب کے محمد بن سلمان سے اور قطر کے امیر سے ملاقاتیں کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان دونوں کے ذاتی دوست ہیں، اور شہباز شریف چاہ رہے تھے کہ ان کو کسی طرح بچت ہو جائے۔ سو بچت تو اب نظر نہیں آ رہی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کپتان جس کو جیل میں رکھنے کی بڑی تیاریاں کی گئی تھی، کپتان جس کو پاکستانی پالیٹکس سے دور رکھنے کی بڑی تیاریاں کی گئی تھی، کپتان جس کو یہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ شاید جیل میں ہی یہ اس کا جو ہے وہ رکھ کے اس کو توڑ لیں گے۔ سو دو چیزیں بڑی کنفرم ہوئی ہیں۔ ایک تو کپتان کے بارے میں یہ جو پرسپشن تھی پاکستان کی اشرافیہ نما پولیٹیشنز کو، جن کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے بڑی جیلیں کاٹ لی ہیں۔ زرداری صاحب کہتے تھے کہ وہ 10 سال اندر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے میں بھی اندر رہا ہوں، یہ جو جیلیں کاٹی ہیں یہ تو کپتان نہیں کاٹے گا، کپتان نے کاٹ لی۔ کپتان نے یہ تو ثابت کر لیا کہ وہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں پڑے ہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اور جیل میں رہنے کا بھی ڈفرنس ہے، مطلب جس طرح کی جیلیں انہوں نے کاٹی اور جس طرح کی جیل کپتان کاٹا ہے، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ سو کپتان نے ایک تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ جیل کاٹ سکتا ہے، اور اب اگر پاکستان کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی تھوڑا سا پریشر آ گیا تو کیا پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ میرے خاطر میں نہیں کر سکتی، اور اب انہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اور اگر وہ جو فرق ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے تھے، کپتان کی چلے گئے تھے وہاں پہ، وہ کیا پولیٹکس کرتے، ہل نہیں سکتے تھے۔ کپتان ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ جیل سے باہر آیا کسی دنیا کے ملک میں آپ اس کو رکھ لیں، اول تو وہ جائے گا نہیں، اگر جائے گا بھی صحیح کہیں پہ بھی ہوا، اس کی پاپولیرٹی پاکستان میں روکنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ اور اگر کپتان کی یا عمران خان کی پاپولیرٹی رک سکتی تھی تو وہ تھی پرفارمنس پہ، جو کہ بالکل نظر نہیں آئی۔ آپ نے پاکستان میں عام آدمی کا جینا دو بھر کر دیا ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ کوئی ایک فیصلہ بتائیں جس میں عام آدمی کہے نہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب کی دور کی حکومت نے بڑا اچھا کیا۔ سو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کپتان کی فیور میں جا رہی ہیں۔ پھر ایک بار کہ لٹکے ہوئے منہ شریف برادران کے، لٹکے ہوئے منہ بلاول بھٹو زرداری کے، مجھے تو وہ بی بی سی کا ان کا انٹرویو یاد آ رہا ہے جس میں ٹرمپ ڈیڈ دس، اب بھگتو آگئی باری ٹرمپ تھی۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد اب کوئی آؤٹ آف دا باکس ٹرمپ جو ہے ضرور قدم لیں گے، اور جس طرح پاکستانی اور مسلم کمیونٹی نے ان کو امریکہ کے اندر انتخابات میں سپورٹ کیا ہے، تو ٹرمپ کے بارے میں بہت سی اور ایسی چیزیں ہیں جن سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں گا، لیکن ان کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ وہ دوستی یاری بڑی نبھاتے ہیں، یا کوئی احسان ہو تو وہ بڑا نبھاتے ہیں۔ سو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کو یا پاکستانیوں کو کپتان اب جیل میں رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ شکریہ۔